بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ زندگی کی حقیقت اللہ کے نبی نے بتائی کہ یہ زندگی ایک سفر ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ آپ سے بہتر کسی چیز کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ایک سفر ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں جائے، اس سفر سے اور واپسی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ یہ اس دنیا کا کامیاب انسان، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ کوٹھی اور بنگلے میں رہتا ہے، جب اس کا اس زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہو اور اس کا اللہ اس سے راضی ہے، یہ کامیاب انسان، یہ خوش نصیب آدمی۔ اللہ کرے ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے تو بہت سارے زندگی کے فیصلے ٹھیک ہو جائیں، اور ہماری زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور ہماری زندگی کی ترجیحات بدل جائیں۔ ہماری زندگی کے فیصلے ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی کی ترجیحات ٹھیک ہو جائیں، اور بہت ساری جو پریشانیاں ہم نے بنا رکھی ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر یہ سبق یاد ہو جائے اور اللہ کے رسول کی بات پہ دل و جان سے ایمان یقین نصیب ہو جائے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیا ہے، ایک سفر ہے، یہ دنیا کیا ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اور اس کارخانے میں اور مسافر خانے میں اور زندگی میں وہ شخص کامیاب اور خوش نصیب ہے کہ جب یہ زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہو تو اس کا اللہ اس سے راضی ہو۔ یہ خوش نصیب آدمی ہے، یہ کامیاب آدمی ہے، خوش نصیب آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، دور اندیش ہے، روشن خیال ہے کہ اس نے اس سفر کا تھوڑا سا وقت ایسے گزارا کہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ یہ خوش نصیب آدمی، چاہے اس کی ذات کی رضا جھونپڑی میں مل جائے، بیماری بھی مل جائے تو تب بھی خوش نصیب ہے، تب بھی یہ خوش نصیب ہے، اور چاہے اس ذات کی رضا صحت میں مل جائے، خوشحالی میں مل جائے، تب بھی خوش نصیب ہے۔ یہ سبق یاد ہو جائے کہ اس دنیا کی سفر کی سب سے بڑی ترجیح اور سب سے بڑا اس سفر کا مقصد
اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. یہ ہے مقصد. اب اس سفر میں ایک بڑی ضرورت ہے انسان کی، رزق، معاش، معیشت، ایک بڑی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزو، اس کو ضرورت تک رکھنا، مقصد نہ بنانا. ضرورت تک رکھنا. ایک بچہ امتحان گاہ میں جاتا ہے اور اسے پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن اس امتحان گاہ میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پانی پینا، پرچہ اچھا ہو جائے، اس کے ساتھ اس کی پیاس بھی بجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی. لیکن اگر پیاسی ہی پرچہ اچھا ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ بڑا کامیاب ہے، بڑا خوش نصیب ہے. یہی کہیں گے نا، بڑا کامیاب ہے، خوش نصیب ہے کہ امتحان گاہ میں گیا. پرچہ اچھا ہو جانا اس کا مقصد ہے. پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی مل جائے اچھا ہے، لیکن کیا خیال ہے؟ پانی کے خیال میں اپنا پرچہ چھوڑ دے گا؟ کیا پانی کی فکر میں پرچہ حل نہیں کرے گا؟ ہم اس مسافر خانے میں آئے، ہم اس امتحان گاہ میں آئے، اصل تو پرچہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری ضرورت یہاں رزق بھی ہے، معاش بھی ہے. اللہ کی رضا کے ساتھ معاش مل جائے اور بھوک مٹ جائے اور بھوک پوری ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بڑی کم عقلی ہوگی کہ اس معاش کی خاطر اللہ ہی کو ناراض کر دیں اور اس پرچے ہی میں فیل ہو جائے. آج ہو یہ رہا، معاش کی خاطر پرچے میں فیل ہو رہے ہیں. آج ہو یہ رہا، اپنے بچوں کا بھی پرچہ خراب کر رہے ہیں اس معاش کی خاطر، اپنی بچیوں کا بھی پرچہ خراب کر رہے ہیں اس معاش کی خاطر، اپنی زندگیاں بھی خراب کر رہے ہیں اس معاش کی خاطر. امتحان گاہ میں بچہ پرچہ نہ دے اور پانی کی فکر میں لگ جائے تو آپ ڈانٹیں گے نا بچے کو، برا بلا کہیں گے کہ پرچہ ہی نہیں تم نے دیا اس کی خاطر. اور اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے اور پرچہ اچھا کر لے تو اس کو بھی مزہ آئے گا، آپ کو بھی خوشی ہوگی. پرچہ تو اچھا ہو گیا نا میاں، پانی تو پی لیں گے. اسی طرح زندگی کے اس سفر میں، اس امتحان گاہ میں، پرچہ تو ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اس کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے، ہر حال میں اس کی فرما برداری کرنی ہے. پرچہ تو یہ ہے. اس پرچے میں مجھے بھوک بھی لگتی ہے، معاش بھی میری ضرورت ہے. اگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ مل جائے تو بہت مبارک، اور اگر معاش میں کچھ کمی پیشی آ بھی گئی، اللہ راضی ہو گیا، تب بھی سمجھدار، عقل مند، خوش نصیب، کامیاب. یہی عقل مند ہے نا. لیکن میرے عزیزو، اگر آج ہم اپنی زندگی کی ترجیحات دیکھیں
اور اپنی زندگی کا رہن سہن دیکھیں اور ہماری زندگی کے مقاصد دیکھیں تو ایسا لگتا ہے سب سے پہلا مقصد معاش ہے۔ بچیوں کی شادی کس کو دیکھ کے کرتے ہیں؟ بچوں کو رشتے کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم کے فیصلے کس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں یا معاش کو سامنے رکھتے ہیں؟ بچیوں کے رشتوں میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں یا معاش کو دیکھتے ہیں؟ بچیوں کے فیصلے میں معاش کو دیکھتے ہیں یا اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں؟ پہلے پوچھا جاتا ہے کرتا کیا ہے، پڑھا ہوا کیا ہے، پیسے کما سکتا ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر بھی ہے؟ یہ ترجیحات بھی نہیں ہے نا، معاش ترجیحات میں ہے، معیشت۔ اور سچ یہ ہے میرے عزیزو کہ رزاق اللہ، رزاق اللہ، معیشت کے بارے میں ہمیں ہمارے دین نے یہی سبق دیا کہ رزاق اللہ۔ تم رزق اور معاش کے لیے اسباب تو اختیار کر سکتے ہو، محنت تو کر سکتے ہو، وسائل تو استعمال کر سکتے ہو، لیکن رزق حاصل ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ دو بھائی ہیں، ایک جیسی دکان کھلی ہے، ایک کے پاس بائر آتا ہے دوسرے کے پاس نہیں آتا، ایک کا مال بکتا ہے دوسرے کا نہیں بکتا، دونوں زمینیں ایک ساتھ ہیں، ایک کا پھل آتا ہے ایک کا بیج مر جاتا ہے، دونوں کے زمینیں قریب قریب ہیں، ایک کی زمین کا پھل پروان چڑھتا ہے دوسرے پر طوفان آ جاتا ہے۔ رزاق اللہ، رزق اللہ کے پاس، رزق دینے والی وہ ذات، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو تھوڑا دے، وہ حکیم ذات ہے، وہ علیم ذات ہے۔ تم مناسب اور جائز طریقے سے اسباب اختیار کرو اور پھر جو نتیجہ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ، لیکن آج انسان اس میں راضی نہیں، اس پہ راضی نہیں، اور جب راضی نہیں تو پریشان ہے معیشت کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے پریشان۔ اور دوسری اس ضرورت کے بارے میں ہدایت یہ فرمائی کہ دیکھو رزق تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو رزق آ گیا، جو اخراجات ہیں، جو تم اپنی زندگی کے اخراجات بنا رہے ہو، یہ اخراجات تو تمہارے اختیار میں ہیں، چاہو تو اپنے اخراجات کو لاکھوں میں لے جاؤ اور چاہو تو تم اسے ہزاروں میں رکھو، یہ تو تمہارے اختیار میں نا۔ رزق تم تک پہنچ جائے یہ تمہارے اختیار میں نہیں، اخراجات کو قابو میں رکھنا ہے تمہارے اختیار میں ہے۔ کیا تم اس کو اختیار کر رہے ہو؟ جو چیز تمہارے قابو میں ہے اس کو تم قابو میں رکھ رہے ہو؟ وہاں ہمارے شریعت نے ہمیں پیغام یہ دیا کہ جب بھی تمہارے پاس آمدنی آئے تو اپنے اخراجات میں سب سے پہلے ضروریات کو دیکھو اور فضولیات کو ہٹا دو۔
تم اپنی ضروریات کے فہرست بناؤ اور اپنی آئی ہوئی آمدنی جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے آ گئی ضروریات پہ خرچ کرو. اور اللہ نے اگر اس میں اضافہ کر دیا تو ضروریات سے آگے تم اس کو آسائش میں خرچ کرو. آسائش کے بعد تم اسے اپنی آرائش میں خرچ کر لو. یہ سب جائز ہے. آسائش میں خرچ کر لو، آرائش میں خرچ کر لو. ضرورت تو یہ کہ میں دری پہ سو جاؤں، یہ ضرورت. لیکن میرے لیے آسائش میں گدا بچھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. آرائش اس کے اوپر اچھا کپڑا بچھا دیتا ہوں، بالکل ٹھیک. آنے والی آمدنی سے سب سے پہلے اپنی ضروریات کو دیکھو، وہ پوری ہو رہی تو پھر آسائش کو دیکھ لو، آرائش کو دیکھ لو. بس اپنی آمدنی کو فضولیات سے بچاؤ. آسائش میں خرچ کر لو، آرائش میں خرچ کر لو، نمائش میں خرچ نہ کرو. ہماری تو ساری تقریبات نمائش کے لیے ہوتی. ہم جو 3 لاکھ کا جوڑا پہنتے ہیں کیا وہ آسائش کے لیے پڑتے ہیں؟ وہ تو مصیبت میں ہوتی ہے بیچاری. یہ جو 5 لاکھ کا جوڑا پہنتی ہے یہ کوئی آرائش کے لیے پہنتی ہے، یہ تو تکلیف میں ہوتی ہے. لیکن نمائش کرنی ہے نا. کہ اونچے گھرانے کی شادی ہے تبھی تو بڑے کلب میں جانا ہے، تبھی تو بڑی ہوٹل بک کرانی ہے. ناک کٹ جائے گی نا. شریعت کہہ رہی ہے اپنی آمدنی کو ضروریات میں خرچ کر لو، آسائش میں خرچ کر لو، آرائش میں خرچ کر لو. نمائش میں کرنا حرام. لیکن آج مسلمان ضروریات کو بھی چھوڑتا ہے، آسائش کو بھی چھوڑتا ہے، آرائش کو بھی چھوڑتا ہے، خرچ کرتا ہے تو نمائش میں خرچ کرتا ہے. اس کا کارڈ دیکھیں نا ذرا. کیا وہ ضرورت ہے؟ کیا وہ آسائش ہے؟ کیا وہ آرائش ہے؟ سوائے ان نمائش کے اور کیا ہے؟ جب ہم معاش کے سلسلے میں اپنے اللہ کو ناراض کریں گے تو بتائیے ہمارے معاش کے مسئلے حل ہوں گے؟ جب ہر فرد اپنے دائرہ زندگی میں معاش کے سلسلے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے، نمائش کر رہا ہے، تو پھر جو ذمہ دار قومی سطح پہ انہیں ملیں گے وہ بھی ایسی مخلوق ملے گی نا. وہ بھی نمائش کرے گی، وہ بھی ضائع کرے گی آپ کی دولت. میں اپنی چھوٹی سی حکومت میں کتنی نمائش کر رہا ہوتا ہوں. تو جس کے پاس بڑے اختیارات ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں پیسہ ضائع کرے گا. اتنی سخت بات کی اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جہاں پیسہ نہیں خرچ کرنا اور یہ وہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے یہ تو شیطان کا بھائی ہے. کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا رزق کے ساتھ ایسی نہ قدری، اس مال کی ایسی نہ قدری، یہ شیطان کا بھائی ہے. جہاں خرچ نہیں کرنا اور یہ خرچ کر رہا، شیطان کا بھائی. اور جہاں خرچ کرنا ہے لیکن خرچ اتنا کرنا ہے کہ اس سے زیادہ کر رہا، یہ اسراف. اس سے بھی رزق میں برکت نہیں رہتی، معاش میں برکت نہیں رہتی. تو رزق ایک ضرورت ہے، معاش ایک زندگی کی ضرورت ہے، اس مسافر خانے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں شریعت نے پہلا سبق یہ دیا کہ دیکھو آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن خرچ کرنا تمہارے اختیار میں. اس کو قابو میں رکھو نا.
ضروریات دیکھو وہ پوری ہو رہی ہیں تو پھر آسائش دیکھ لو، آرائش دیکھ لو، ضروریات دیکھ لو، فضولیات چھوڑ دو۔ لیکن اب تو مسلمانوں نے فضولیات کو ضروریات کے فہرست میں ڈال دیا، فضولیات کو ضروریات کے فہرست میں ڈال دیا۔ معاش کا مسئلہ ہے، ہاں، لیکن تفریح کرنی ہے، لیکن ایسی کرنی ہے کہ پوری برادری کو پتہ لگے کہ اس سال تو ہم وہاں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد پھر اسٹیٹس بھی لگانا ہے، نمائش، پھر اسٹیٹس بھی لگانا ہے، نمائش۔ اور یہ ایسی بیماری ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نمائش سے کتنے لوگوں کے گھر خراب ہوتے۔ تم تو چلے گئے اور نمائش بھی کر دی، لیکن جس گھر میں وہ تمہاری تصویر آئی اور اسٹیٹس آیا، اب وہاں بیوی شوہر سے الجھ رہی ہے، تم تو لے کے نہیں جاتے، بچے ماں باپ سے الجھ رہے ہیں، آپ تو ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے، اور یہ شوہر ہے بیچارہ، یہ ڈپریشن میں جا رہا ہے کہ میرے پاس آمدنی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو ان کے اسٹیٹس سے ٹوٹتے ہیں، نمائش ہے نا، اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ۔ اور اس کا معاشرے میں کتنا غلط اثر پڑ رہا ہے۔ مسلمان تو کسی دور میں اتنے محتاط ہوا کرتے تھے، اگر پڑوس میں کوئی انتہائی غریب ہوتا اور اس کو اللہ خوشحالی دیتا تو جب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے چیز لے کے آتا تو کوشش کرتا کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تاکہ کسی بچے کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو، تاکہ کسی کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو۔ اتنا مسلمان احتیاط کرتا تھا۔ بس اگر دو بھائی ہوتے تھے، ایک کے پاس پیسہ ایک کے پاس نہیں ہے، تو اپنے گھر کو بنانے میں اس لیے احتیاط کرتا تھا کہ دوسرے بھائی کے بچے کیا محسوس کریں گے۔ لیکن اب تو ہم خود ڈپریشن میں ڈالتے ہیں اسٹیٹس لگا کر۔ تو یہ نمائش جس نے آج رزق سے، معاش سے برکت ختم کر دی، صرف نمائش۔ جائز تفریح ہے، جائز ہے، لیکن اگر آپ اس تفریح کو اسٹیٹس بنا لیں، جانا ہے تو وہاں جانا ہے، کیونکہ اس سال پچھلے سال تو وہاں گئے تھے نا، اب کیا مطلب وہیں تھوڑی جائیں گے۔ ہمارے اسٹیٹس کے لوگ تو وہاں جا رہے ہیں نا، تو ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ ورنہ تو اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، یہ تو یہیں ہمیشہ یہیں جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بچوں کو فلاں بچے کیا کہیں گے، پھر تو ہماری بچیاں ڈپریشن میں چلی جائیں گی۔ یہ نمائش، شریعت نے کہا آپ اپنی آمدنی سے ضرورت پوری کریں، اپنی آسائش کا بھی خیال رکھیں، آرائش کا بھی خیال رکھیں، گنجائش ہے، نمائش سے بچو نا بھائی۔ ہماری آمدنیوں کا بڑا حصہ تو نمائش کے لیے مخصوص ہے نا۔ مسلمان اور معیشت کے بارے میں پریشان، جس ذات نے ہمیں اس مسافر خانے میں بھیجا ہے، کیا پریشان کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس ذات نے معاش کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ایک مسلمان ہے، اسے کریم رب کی ہدایات پر توجہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اپنی
آمدنی میں ضروریات کو سامنے رکھے، آسائش کو سامنے رکھے، آرائش کو دیکھو، آسائش بھی جائز، آرائش بھی جائز۔ گاڑی کی ضرورت کیا؟ انجن ہو، چار پہیے ہو، ایک کرسی بیٹھنے کے لیے ہو، سیٹ ہو، یہ تو ضرورت ہے نا گاڑی کی۔ لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا اس کا اچھی سیٹیں لگا لو، اچھا چھت بنا لو، اچھی باڈی بنا لو تاکہ تمہیں آرام ملے اور تمہیں اچھا لگے، اس کے مطابق گاڑی بنا لو، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے تو اس لیے سواری خریدنی ہے کہ ہمارا اسٹیٹس پتہ لگے، نہ میرے پیش نظر ضرورت ہے، نہ آسائش ہے، نہ آرائش ہے، میرے پیش نظر تو لوگوں کی نظروں میں بڑا ہونا ہے، بڑائی ہے۔ یہ حرام، یہ حرام۔ تو آمدنی تو اختیار میں نہیں ہے بھائی، آمدنی کے اسباب اختیار میں ہیں، محنت اختیار میں ہے، وسائل اختیار میں ہیں، اسے جائز طریقے سے کرو۔ رزاق اللہ، رزق اللہ نے دینا ہے، البتہ آمدنی کو خرچ کرنا یہ آپ کے اختیار میں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الاقتصاد نصف المعیشہ، میانہ روی، آدھی معیشت تو تمہاری اسی سے حل ہو جائے گی، تمہارے معاش کے آدھے مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے کہ تم اپنی زندگی کو میانہ روی پہ لے کے آؤ نا۔ اگر آج خاندان بھر میں، فرد میں، خاندان میں اسراف ہے تو آج قومی اداروں کے اندر دیکھیے کیسے پیسوں کا ضیاع ہے، کیسا پیسوں کا ضیاع ہے۔ اللہ الحافظ، اتنی نااہلی ہے۔ حسن انتظام ہوتا تھا، عقل مندی اور اہلیت ہوتی تھی کہ تھوڑے وسائل سے بڑھیا کام، معیاری کام۔ ایسی بد انتظامی ہے، ایسی نااہلی ہے کہ پیسہ دولت پانی کی طرف بہہ رہا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ملک جسے اللہ نے خزانوں سے بھرا ہوا رکھا، اس کے زمینوں میں خزانے، اس کے پہاڑوں میں خزانے، اس کے سمندروں میں خزانے، اس کے ایسے موسم، لیکن کون فائدہ اٹھائے اس موسم سے؟ دنیا میں سورج نکلتا نہیں، ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے، جب تک وہ غروب کے قریب نہیں ہوتا ہم تک بازار نہیں کھولتے۔ دنیا ہے جلدی اٹھتی ہے، جلدی سوتی ہے، ہم دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، الٹی گنگا بہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ اور اس کی صبح ہوتی بیچاری زہر کے بعد، اس کے دفتر، اس کے دکانیں، اس کے بازار کھلتی 3 بجے۔ ہم نے تو اپنے نبی کی دین کی زندگی چھوڑ دی نا، پھر پریشانی ہوتی ہے، معاش، معیشت، پھر رونا ہے، پھر نحوست بھی ہے، بے برکتی بھی ہے۔ تو کفایت شعاری کتنی ہے، زندگی میں سادگی کتنی ہے، نمائش نمائش، اور اس سے پورا معاشرہ خراب ہو رہا، پورا معاشرہ خراب ہو رہا۔ یہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں ماشاء اللہ ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، بلکہ ہر مہینے جاتا ہے، اعتکاف بھی وہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اچھی بات ہے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اور مال کے ساتھ ساتھ
یہ نیکیوں کی توفیق بھی دے رکھی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ خوشحال مسلمانوں کے گھرانوں میں اور زندگیوں میں یہ آواز بھی سنائی دیتی کہ اللہ نے اتنی دولت دی ہے لیکن اپنے بچوں کی شادی شریعت کے مطابق کی، اپنی بیٹیوں کی شادی سنت کے مطابق کی۔ اللہ کرے یہ بھی آواز آتی نا۔ اس کی تقریبات میں ایسی سادگی تھی کہ دوسری بیٹیوں اور بہنوں کو حوصلہ ملا کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو اس طریقے سے بھیج سکتی دوسروں کے گھر۔ لیکن اب تو انہوں نے معاشرے میں اسٹیٹس ہی ایسا بنا دیا کہ بیچاری بچیاں انتظار میں بیٹھے بیٹھے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور نوجوان بیچارے اپنی یہ فریضہ پورا کرنے کے لیے اپنی جوانی بھی کھو بیٹھتے۔ معاشرے نے اسٹیٹس سیٹ کر دیا نا، اسٹیٹس سیٹ کر دیا، اس لیے ماں باپ بھی کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، وہ بیچاروں سے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا، کمر میں درد شروع ہو جاتا۔ یہ اس نمائش کا نتیجہ ہے جس نے آج معاشرے میں بے شمار مسائل کھڑے کر رکھے ہیں، بے شمار۔ کتنے گھر اس وجہ سے خراب ہیں کہ آج دولت کا بے جان نمائش، آج دولت کی بے جان نمائش، تقریبات دیکھیں، رہن سہن کے انداز دیکھیں، بے جان نمائش۔ میاں اپنی ضرورت پوری کرو، اپنے لیے آسائش کا انتظام کرو، اپنے لیے آرائش کا انتظام کرو، نمائش کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ان کے دل کو تسکین ہی ملتی ہے تب جب لوگوں کی زبان سے تعریفیں سنیں، ان کو مزہ ہی اسی میں آتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو معیشت اس زندگی کی سفر کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے دین میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں، خرچ تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر شریعت کا اس میں لحاظ رکھا تو تمہارا معاش کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا، تمہیں معاش کے لحاظ سے پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا امت کو دے کر گئے، اگر ہمارے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی کبھی معاش کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی معیشت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ جو بھی آپ نے مجھے دے دیا نا، وہ تو آپ حکیم ہیں اور آپ علیم ہیں اور آپ رحیم ہیں، جو آپ نے میرے لیے طے کیا اور اس ہے آپ کے اختیار میں، جو مجھے آپ نے آمدنی دے دی، رزق دے دیا، اللہ مجھے اس پہ قناعت نصیب فرما دے، میری اندر کی ہوس مٹا دے، اندر کی بھوک مٹا دے، اندر کا فقر مٹا دے، اللہ مجھے اس پہ قناعت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی، اللہ مجھے ایسا ایمان دے دینا کہ جو آپ میرے لیے رزق طے کر دیں میں اس پہ راضی ہو جاؤں، جو آپ میرے لیے رزق طے کر دیں، اس لیے کہ رزاق تو آپ ہیں، جو آپ نے طے کر لیا میرے لیے اللہ مجھے اس پہ اطمینان نصیب فرما، ایسا ایمان دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ قناعت دے دے جو آپ نے دیا، وبارک لی فی، اللہ اس میں برکت بھی دے دے، سبحان اللہ، برکت بھی دے دے۔ برکت کس کا نام ہے کہ تھوڑا ملا لیکن نفع بہت ملا، ملا تھوڑا لیکن اس میں نفع بہت ملا۔ ایک آدمی نے آج دکان سے 1000 روپے کمایا، گھر جانے کے لیے نکلا تو دوست کھڑا تھا، چلو میرے ساتھ، کرایہ بچ گیا، ضرورت کی چیز خریدنے لگا، سستی مل گئی، اچھی مل گئی، گھر پہنچا
سب کے چہروں پہ سکون، اطمینان، صحت، اس کے 1000 میں بڑی برکت۔ دوسرا صحابی آج دکان سے 1,00,000 روپے لے کے نکلے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی خراب، خریدنے کے گئے، لینا کچھ نہیں تھا، ملی کچھ اور۔ گھر پہنچے تو پتہ لگا ٹیسٹ کرانے کے لیے جانا پڑے گا، لے گئے وہاں، انہوں نے وہیں اسپتال میں رکھ لیا، چند دن ہی رکھا، 1,00,000 چلا گیا۔ وہ 1,000 لے کے آیا تھا، اس میں نفع بہت تھا، برکت بہت تھی، یہ 1,00,000 جیب میں تو آیا لیکن کہاں گیا کچھ نہیں پتہ لگا۔ اور میرے عزیزو، آج یہی تو ہو رہا، کثرت تو بہت ہے لیکن جا کہاں رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ نہ صحت میں برکت رہی، نہ گھر میں، نہ باہر، چلا جاتا۔ لیکن آج دنیا میں کثرت حکومت کر رہی ہے نا، ہر آدمی کثرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، برکت کی تو توجہ ہی نہیں ہے کہ برکت بھی ہونی چاہیے، برکت کے بغیر کثرت تو وبال ہے، اسپتالوں میں رکھے گی، عدالتوں میں رکھے گی، وکیلوں کے پاس رکھے گی، مصیبت میں ڈالے گی، اگر کثرت بغیر برکت کے آئی تو۔ برکت مانگ لو بھی کہ تھوڑے میں بھی نفع بہت ہو، آرام مل گیا، صحت مل گئی، سکون مل گیا، اور سب سے بڑھ کر ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقت، اللہ جو بھی آپ دے دیں مجھے اس پہ قناعت دے دے اور اس میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، برکت والا رزق، برکت والا رزق۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اسباب بتائے، ہمارے دین نے چند اسباب بتائے جس سے رزق میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت کی زندگی گزارو تمہارا رزق کشادہ ہو جائے، جسم کے لحاظ سے بھی باوضو اور طہارت کے ساتھ رہا کرو، اور اپنی زندگی کو گناہوں کی نجاست سے بھی دور رکھو، تمہیں رزق کی تنگی نہیں آئی۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک۔ اچھا، نبی کی بات تجربے کی بات نہیں ہوتی کہ تجربہ ہے، کہ تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نبی کی بات وہ ہوتی ہے جو انہیں اللہ بتاتا ہے، جو وہی ہوتی ہے، جہاں تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ 100% یقینی ہے۔ وہ میرے عزیزو، 2 دکانیں بنا لو تو کثرت ہو سکتی ہے، 2 فیکٹریاں لگاؤ تو آمدنی میں کثرت ہو سکتی ہے، 2 کارخانے لگا دو تو آمدنی میں کثرت ہو سکتی ہے، اور خواری اور محنت بھی بڑھ سکتی ہے، برکت ضروری نہیں ہے، برکت ضروری نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نبی بتا رہے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، باوضو رہا کرو، گناہوں کی نجاست سے پاک رہا کرو، حتی یوسع لک رزقک، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات دو گے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔
صدقات کی کثرت کرو گے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کبھی 1 سے 2 ہو جائے گا، اور کبھی ایک ہی کے اندر اللہ اتنی برکت دیں گے کہ 10 سے زیادہ نفع والا ہو جائے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ آمدنی بڑھانے کے یہ بھی اسباب ہیں، اور یہ یقینی ہیں اور برکت والے ہیں۔ برکت والے، کبھی صدقہ خیرات کرنے والے کو آپ فقیر نہیں دیکھیں گے، سود خور کو آپ دیکھیں گے الٹ گیا، شرابی کو آپ دیکھیں گے 0 پہ آ گیا، جوا کھیلنے والے کو دیکھیں گے تباہ ہو گیا، صدقہ خیرات کرنے والے کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ تنگ دست ہو گیا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مال بڑھے گا، معاش کی پریشانی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا کھیتوں میں جا رہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس نے بادل کو دیکھا اور بادل کے اندر سے آواز آئی کسی شخص کی، بادل چل پڑا، یہ بھی اس کے بادل کے نیچے نیچے چل رہا۔ ایک جگہ بادل رکا، وہاں ایک آدمی زمین ہموار کر رہا تھا، پانی لگانے کے لیے کھڑا تھا اپنے کھیت کو، پانی وہیں برسا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے یا پیچھے، وہاں برسا، اس آدمی نے اپنے کھیت کو پانی لگایا۔ اس شخص نے پوچھا تمہارا نام؟ اس نے بتا دیا، وہی نام اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ کیا تم کیا عمل کرتے ہو کہ بادل وہاں سے چلا اور تمہارے کھیت پہ برسا؟ کہ اس کی آمنے والی آمدنی 3 حصوں میں کرتا ہوں، ایک حصہ اپنوں اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اسی زمین پہ دوبارہ لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ وہاں تو بادل چلا کرتے تھے زمین کو آباد کرنے کے لیے، اب آفات کہاں سے چلتی ہے اور طوفان کہاں بن کے گرتا ہے؟ جہاں فصلیں پکی ہوتی ہیں، جہاں پھل تیار ہوتے ہیں، وہاں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں ژالہ باری ہوتی ہے، وہاں طوفانی بارشیں ہوتی ہیں۔ صدقہ خیرات تو کیا دیں، یہ تو بیچارے عشر بھی نہیں دیتے، یہ تو بیچارے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، پھر برکت کیسے ہو؟ پھر برکت کیسے ہو؟ فصلیں تیار ہیں اور ژالہ باری ہو، پھل تیار ہے اور طوفانی ہوائیں۔ رزاق تو اللہ ہے، جب کھلی اس کی نافرمانی ہوگی تو پھر رزق کیسے آئے گا؟ بادل چلتا ہے، اس کی زمین پہ برستا ہے، وہ کہتا ہے صدقہ دیتا ہوں، برکت ہوتی ہے۔ اب یہ بیچارہ سمجھتا ہے صدقے دینے سے تو پیسے کم ہو جائیں گے، ارے کم نہیں ہوں گے میاں، اسپتالوں سے بچ جائیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، اور تیرے پیچھے جو رہ جائے گا اس میں برکت بہت ہوگی، نفع بہت ہوگا اس مال سے۔ معاش اچھا ہو جائے گا بھائی، طہارت کی زندگی ہو، صدقہ خیرات کی عادت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من الذی مع الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو کثرت سے اللہ تعالی سے معافیاں مانگتا رہے گا، کثرت سے، اللہ اسے روزی وہاں سے دیں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو، اس کا معاش وہاں سے آئے گا،
اس کی معیشت کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے احوال اور ہمارے حالات اور ہماری زندگی تب درست ہوگی جب وسائل بہت ہوں، جب اسباب بہت ہوں، جب بچہ اچھے عہدے پہ چلا جائے گا، جب آمدنی بڑھ جائے گی تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے تم نے اگر اپنے حالات درست کرنے ہیں نا تو اپنے اعمال درست کر لو. اگر تم نے اپنے حالات سنوارنے ہیں نا تو اپنے اعمال سنوار لو. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے. لیکن ہماری ذہنیت کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے حالات تب درست ہوں گے جب ان کی آمدنی ٹھیک ہو جائے گی، جب یہ فلاں عہدے پہ چلا جائے گا. جب آدمی کسی مصیبت میں جاتا ہے، مشکلات میں جاتا ہے، کسی پریشانی میں جاتا ہے، کیا امید رکھتا ہے؟ تعلقات اچھے ہو جائیں گے تو آمدنی ہو جائے گی، تو پیسے ہو جائیں گے تو ان مشکلات سے نکل جاؤں گا. ایسا ہی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ اعمال کی درستگی. اور جو زیادہ دیندار خواتین ہوتی ہیں نا، جو بظاہر وہ جب مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ مشکلات دور ہوں گی جب وظائف بڑھا دیں گے. وظائف. جو پھر دنیا دار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات سے نکلنا اسباب، وسائل. اور جو کوئی اللہ کا رسول کا تھوڑا بہت نام لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں اس کا حل کیا ہے؟ وظائف. اعمال کوئی نہیں درست کرتا کہ میاں زبان کو قابو میں لے آؤ، اخلاق درست کر لو، اپنی معاشرت ٹھیک کر لو، معاملات ٹھیک کر لو. احوال درست کر لو گے تو احوال درست ہو جائیں گے. ادھر ذہنیت نہیں جاتی. کوئی ظاہری مادی اسباب و وسائل دیکھتا ہے، کوئی وظائف دیکھتا ہے. اعمال کوئی نہیں درست کرتا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تمہارے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وَرَزَقَهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم کثرت سے اللہ تعالی سے اپنی خطاؤں پہ معافیاں مانگو گے، اللہ تمہارے معاش کا مسئلہ حل کر دے گا. چلو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے انہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معاش کا تعلق معافی سے کیا ہے. انہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بدقسمتی ہے آج مسلمان جو اپنے نبی پر ایمان بھی رکھتا ہے، اعتماد بھی رکھتا ہے، سچا بھی مانتا ہے، وہ بھی دل سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا معاش کا مسئلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بھی حل ہو سکتا ہے. طہارت کی زندگی، صدقہ خیرات کی کثرت، اپنی خطاؤں پہ معافی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت نرینہ اولاد نہیں ہے، کوئی عمل بتائیں. فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا، کہا بارشیں نہیں ہو رہی، بڑی قحط سالی ہے، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار کرو. کچھ عرصے کے بعد ایک شخص نے کہا حضرت رزق کی بڑی پریشانی ہے، معاش کا بڑا مسئلہ ہے. فرمایا کثرت سے استغفار کرو. پاس بیٹھنے والوں نے کہا حضرت مختلف لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، مشکلات کا تذکرہ کیا، آپ نے سب کو ایک ہی بات کہی استغفار کرو. فرمایا اللہ میاں نے قرآن میں یہی کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ.
اگر تم استغفار کرو گے رحمت کی بارشیں آئیں گی، اللہ تمہیں نرینہ اولاد دیں گے، تمہارا رزق بڑھا دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بڑھا دیں گے۔ یہ اسباب رزق ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے رزق کو کھینچنے والے اسباب ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں۔ اس سے رزق میں برکت آئے گی۔ تو رزاق اللہ ہے بھائی، رزاق اللہ، اور رزق میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا، محنت اختیار کرنا اختیار میں، آمدنی آ جائے یہ اختیار میں نہیں۔ لیکن ہمارا دین کہتا ہے جو آمدنی آ جائے اس آمدنی کو خرچ کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس کے حدود ہیں، ان حدود کا لحاظ رکھو گے تو تمہیں معاش کا مسئلہ کبھی درپیش نہیں آئے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ کہ ضروریات کو دیکھو، آسائش کو دیکھو، آرائش کو دیکھو، فضولیات سے بچو۔ اپنا پیسہ اپنی آمدنی کو نمائش میں خرچ نہ کرو، اس سے تمہارے رزق سے برکت چلی جائے گی، اس سے تمہارا معاش، اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو معاش کے سلسلے میں جو ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے معاش، اس لیے کبھی معاش کی خاطر اپنا دین نہ خراب کریں، اپنے بچوں کا ایمان خطرے میں نہ ڈالیں، اپنی بچیوں کی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں۔ وہ زندگی کا پہلا مقصد نہیں ہے، اس زندگی کی ترجیح نہیں ہے، ضرورت ہے، اور وہ ضرورت آسانی سے پوری ہو، عزت کے ساتھ ملے، اس میں برکت ہو، اس کے لیے شریعت نے آپ کی رہنمائی کی، شریعت نے اس کے لیے ضابطے بتائیں، اعمال بتائیں کہ تمہاری وہ ضرورت آسانی سے پوری ہوگی، عزت کے ساتھ پوری ہوگی، اور برکت والی روزی ہوگی، اس میں برکت بہت ہوگی۔ ان اسباب کو اختیار کرو۔ یعنی وہ روزی بھی کس کام کی بھائی کہ چوکیداری ساری زندگی کی، نفع کچھ بھی نہیں اٹھایا، اور اتنا گھاٹا اٹھایا کہ دنیا سے جا رہا ہے اور ایمان بھی دے کے جا رہا ہے۔ ایمان بھی دے کے جا رہا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالی سے برکت والی روزی مانگنی چاہیے، برکت والی روزی مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، آمدنی دی ہے، کہیں یہ فضولیات میں تو خرچ نہیں ہو رہا، کہیں گناہوں میں تو خرچ نہیں ہو رہا، کہیں یہ نمائش اور شہرت میں تو خرچ نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، لیکن فرمایا نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے، اس مال کی خاطر یہ اپنا ایمان بھی ضائع کریں گے، اپنا دین بھی خراب کریں گے۔ لیکن فرمایا نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ میں آ جائے، اس کا استعمال صحیح کرے، اس سے تعمیر کا کام کرے، تخریب کا کام نہ کرے، اس سے معاشرہ خراب نہ کرے، اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو، وہ مال لوگوں کے کام آئے۔ اب اللہ نے مال دیا ہوا ہے لیکن اس انداز سے اس کی نمائش ہوتی ہے کہ
معاشرے کے لیے مسائل کھڑا کر دیتے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جو رزق آپ عطا فرمائیں اس پہ قناعت نصیب فرما، اس پہ قناعت نصیب فرما، اور ہماری اندر کی بھوک مٹا دے اور ہمارے اندر کا فقر ختم کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، کہ دل کے اندر بھوک نہ رہے. کسی آدمی کے ہاتھ میں بہت مال ہو ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو، بس اوقات وہ بیچارہ مال کا چوکیدار ہوتا ہے، اندر کا فقیر ہوتا ہے. اصل مالدار وہ ہے جس کا دل اللہ غنی بنا دے. تو فرمایا دعا کیا کرو اللہم قننی بما رزقتنی، اللہ جو آپ نے عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت نصیب فرما دے، اطمینان عطا فرما کہ میرے اندر کی بھوک مٹ جائے، اور اس میں برکت عطا فرما دے. بس برکت مانگ کریں، برکت. اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دے دے، اور برکت کے ہم نے آپ کو اعمال بتائے. صدقہ خیرات کیا کریں، اپنے مال سے صلہ رحمی کیا کریں، اپنی زندگی پر کثرت سے استغفار کیا کریں، اور ہمیشہ طہارت کی زندگی اختیار کریں. طہارت کی زندگی اختیار کریں، انشاءاللہ معاش کے سلسلے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، معاش کے سلسلے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں دین کی ہدایات پر ہمیشہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم خلوتیں جلوتوں کی ساری خطاؤں کو معاف فرما. آپ کے حق میں، مخلوق کے حق میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے مولا اپنی رحمت سے معاف فرما. مولا کریم ہم سبھی کو اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. گناہوں کی نجاستوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، عزت والا عطا فرما، دین ایمان کی حفاظت کے ساتھ عطا فرما. حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو حرام سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو حرام آمدنی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. ہمیشہ اپنے در کا فقیر بنا، اپنی ذات سے مانگنا نصیب فرما، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. اے مولا کریم دل کا غنا نصیب فرما، اے مولا کریم اندر کے فقر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین اپنے خزانوں سے ہماری ضروریات پوری فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. میرے بھائی نے، ان کی بہن بیمار ہے، باقی حضرات نے بھی اپنی بیماروں کے متعلق درخواست کی. اے مولا سبھی کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما، سبھی کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. اے مولا کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کو اے اللہ صحیح نہج پہ ان کی تعلیم تربیت کے فیصلوں کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا.
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بری موت سے، برے لوگوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے، بے برکتی سے، نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام اہل ایمان کو باہمی اتفاق نصیب فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز کو استحکام عطا فرما۔ یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اپنے فضل سے یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ شریروں سے اے مولا کریم دین دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم یہ بارشیں، یہ طوفانی احوال، اے اللہ مسلمانوں کو، ہمارے ملک کو اس سے محفوظ فرما۔ ہر قسم کی اچانک مصیبتوں سے اور ہر قسم کے حادثات سانحات سے اور ہر قسم کے زمینی، آسمانی، سمندری آفات سے اے مولا ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے حوادث سے، آفات سے اے مولا کریم، حادثات سے، ہواؤں سے، طوفانی ہواؤں سے اور سمندری طغیانیوں سے اے مولا اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔